بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو بتائیں آپ سب کی عید کیسی گزری؟ کتنا گوشت کھایا بھائی آپ سب نے؟ اور گرمی اتنی تھی، اتنی ہے کہ برا حال ہے۔ بس مت پوچھیں اس بارے میں، اپنے ناول کی طرف چلتے ہیں۔ اندر کا منظر دیکھ کر ایک کمینی سی خوشی آئی، جہاں مدھم سی موم بتیوں کی روشنیوں میں سرخ گلاب سے کی گئی سجاوٹ ایک رومانوی ماحول بنا رہی تھی۔ بیڈ کے اوپر بڑے لفظوں میں ہنی مون کی مبارکباد دی گئی تھی۔ لگتا ہے ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہے یہاں ایسا کوئی سین نہیں۔ ہمارے ارمانوں پر پانی تو ہماری بیگم پہلی رات پھیر چکی تھی۔ چلو کسی اور امیدوار کے کام تو آتا۔ وہ آہ بھرتا کسی مظلوم کی طرح بولا۔ بیچارہ مسم، سمجھ تو سکتے ہیں آپ اس کی سچویشن کو۔ مثل شیشہ ہے ہمیں تھام کے رکھنا محسن، مثل شیشہ ہے ہمیں تھام کے رکھنا محسن، ہم تیرے ہاتھ سے چھوٹے تو بکھر جائیں گے۔ واہ واہ واہ، آپ سب بھی واہ واہ کریں۔ وہ سوئی ہوئی ابرش کا ہاتھ تھامے بیڈ کے کنارے لیٹنے کے انداز میں بیٹھا تھا، ایک ایک نقش کو جیسے آنکھوں کے راستے دل میں اتار رہا تھا۔ اف، ایک تو یہ سلطان کی محبت، چھوٹے چھوٹے بال جو ماتھے کو چھپائے ہوئے تھے ان کو ہٹاتا وہ اپنی مہر لگاتا، جیسے وہ ہونٹ ہٹانا بھول ہی گیا تھا۔ سیل کی رنگ ٹون پر متوجہ ہوا، بار بار آتی کالز تو اسے اپنی رکیب لگی، جو کچھ پل اسے سکون سے اپنی پرنسس کے بیٹھنے کے پاس تک نہ دے رہی تھی۔ موبائل پر موم کی کال دیکھ کر وہ بیڈ سے اٹھتا، سیل لے کر باہر بالکنی میں کھڑا ہو گیا۔ اگر ان کی جگہ کسی اور کی کال ہوتی تو وہ اچھی خاصی سنانے والا تھا۔ ہیلو، السلام علیکم موم۔ وعلیکم السلام، کہاں ہو تم؟ شام ہونے کو ہے، تمہیں پتہ ہے بچی ہے تمہارے ساتھ، پھر بھی۔ موم ریلیکس ہو جائیں، آپ کی بچی کا خیال کرنے کے لیے اس کا امیر ہے، اس لیے آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ عجیب انداز سے بولا۔ ٹینشن نہ لوں کیسی باتیں کر رہے ہو؟ وہ بچی تمہارے ساتھ ہے، بے شک نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں۔ لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے، کچھ اونچ نیچ ہو گئی تھی، تم بس بچی کو لے کر آ جاؤ۔ موم، آپ کو پتہ بھی ہے کیا بول رہی ہیں؟ اگر ایسی بات ہو تو ایسی صحیح، میری بیوی میرے پاس ہے، سمجھ لیں رخصتی ہو گئی ہے، اب لوگوں کو اونچ نیچ کی فکر ہو گئی۔ وہ غصے سے کہتا فون کاٹ چکا تھا، ان کی اونچ نیچ والی اس کے دل پر لگی تھی۔ وہ کیسے اپنے بیٹے کے بارے میں ایسا بول سکتی تھی؟ کیا وہ اپنے بیٹے کی تربیت سے واقف نہیں تھی؟ آغا جان کے روم میں سب پریشانی کے عالم میں بیٹھے تھے۔ گوہر بیگم نے جب اپنے بیٹے کی بات سے آگاہ کیا تو سب کو ہی دھچکا لگا تھا۔ گوہر، آپ کو سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے تھا۔ آپ جانتی ہیں نا، وہ جب کسی بات پر اڑ جائے تو منوا کر دم لیتا ہے، اور اوپر سے آپ نے اس کے کردار پر بات کر دی، یہ تو ہونا ہی تھا۔ وہ خود بیٹے کی حرکت سے شرمندہ تھے، انہوں نے اسے بس بزنس کے معاملے میں اس حد تک پوزیسو دیکھا تھا، اور آج اس بچی کے لیے اس طرح کرنا انہیں پریشان کر رہا تھا۔ شہباز صاحب کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے کسی نے انہیں اور الزام نہ دیے، ویسے بھی وہ اس کے والد تھے، اگر وہ کچھ کہہ بھی دے تو کسی کو حق نہ تھا بے وجہ ان کو بار بار وہ ان سے پوچھنے کا۔ وہ سیٹی کی دھن بجاتا روم میں داخل ہوا۔ لگتا ہے میں غلط روم میں آ گیا ہوں، وہ خود کلامی کرتا روم سے نکلنے لگا۔ خان، یہ میں ہوں نیلم، آپ کی اپنی بیوی، پہچانتے نہیں؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ کر گئی۔
میری بیگم نے آج تک قریب بیٹھنے نہیں دیا کہ مجھے نقش یاد رہے۔ اوپر سے اس لباس میں ایسے لگ رہا ہے کسی نے لکڑی بیچاری پر کپڑے ٹانگ دیے ہوں۔ وہ آخر میں اس کے پہنے لباس پر چوٹ کر گیا تھا جن میں وہ بامشکل ہی نظر آ رہی تھی۔ مجھے کچھ نہ بولے آپ، ایک تو آپ کے کپڑے اتنے بڑے ہیں، ان میں مجھ جیسی کئی آ جائیں، انہیں سنبھالا بھی نہیں جا رہا، اور اوپر سے آپ باتیں سنا رہے ہیں۔ تو کس نے بولا ہے میرے کپڑے پہنو؟ اپنے جا کر نکال لو، شاباش، میرے مجھے دو۔ اس نے کہا۔ توہین برداشت ہوئی تھی اپنے کپڑوں کی۔ خان، یہ کپڑے میں کیسے پہن سکتی ہوں؟ یہ تو کسی 15 سالہ بچی کے لگ رہے ہیں۔ آپ مجھے کوئی اور کپڑے لا دیں۔ وہ ان چھوٹی ڈریس کو جو شاید عیشا نے جان بوجھ کر رکھ دی تھی انہیں ہاتھوں میں پکڑے دکھا رہی تھی۔ میسم نے بے ساختہ اپنی ہنسی ضبط کی۔ میری بیگم جان، یہ بچوں کے لیے نہیں بلکہ بڑوں کے لیے ہیں۔ استغفر اللہ۔ وہ جو انہیں ٹٹول کے دیکھ رہی تھی، ان کپڑوں کو ہاتھوں سے کسی اچھوت کی طرح پھینکا جیسے ان میں کوئی بم ہو۔ یا اللہ! خان، آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ اب کیا ہو سکتا ہے؟ بہتر ہے میرے کپڑے مجھے اتار کے دو، اپنے یہ ڈریس پہنو۔ وہ اسے خود کے قریب کرتا بولا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑے مجھے۔ وہ اٹکتی اسے خود سے چھڑوانے لگی۔ حواس تھے کہ اس کی قربت میں ساتھ دینا چھوڑ رہے تھے۔ مجھے میرے لباس اتار کر دو، پھر چھوڑ دو، ورنہ یہ نیک کام کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس کی کان کی لو کو چھوا۔ نیلم کا دل شرم سے ڈوب رہا تھا۔ وہ ایسی حالت میں کھڑی تھی اور اوپر سے اس کی بے باکی، وہ لب دانتوں تلے دبا گئی۔ خان، مجھے آج یہ پہننے دیں، صبح میں آپ کو واپس کر دوں گی، اللہ کا پکا وعدہ۔ وہ اسے حصار میں جکڑی منمنائی۔ ٹھیک ہے، پہن لو، بس اس کے بدلے ایک شرط ہے میری۔ کیا شرط؟ شرم کے مارے الفاظ مختصر ہو گئے تھے۔ بس ایک چھوٹی سی کس چاہیے۔ اپنے ہونٹوں پر اس کی بے باکی نظریں اسے بہت کچھ ظاہر کر چکی تھی۔ اس کی بات پر نیلم کا منہ کھل چکا تھا، چہرہ خون چھلکانے کو بے تاب تھا۔ نہیں نہیں، میں ایسا نہیں کروں گی۔ ٹھیک ہے پھر۔ وہ اتنا کہتا اس کی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ کیا کر رہے ہیں؟ میں آپ کی شرٹ مار لوں گی، یہ نہ کریں۔ وہ اس کے ہاتھوں کو پیچھے کرتی بولی۔ اس کے علاوہ کوئی حل نظر نہ آیا تھا۔ نیلم آہستہ سے جھک کر اس کے چہرے کے قریب ہوئی۔ آپ آنکھیں تو بند کریں۔ اس کی بے باک نظریں اتنی سردی میں نیلم کی پیشانی بھگو گئیں۔ کیوں؟ ایسا کچھ رولز نہیں ماننا میں نے۔ میری بیوی مجھے پہلی بار کس کر رہی ہے۔ اس کے چہرے پر آتی لالی کو آنکھوں کے پردے میں محفوظ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ آنکھ مارتا بولا۔ ٹھیک ہے، کس نہیں کرنی تو ڈریس پہن لو۔ کیا پتہ سردی سے بخار ہو گیا ہو، تو تم میں تو اتنی سخت نہیں ہوگی کہ اپنا خیال رکھ سکو، اور مجھے تمہارا خیال رکھتے ہوئے کس کے علاوہ اور۔ وہ آگے کچھ بولتا کہ نیلم نے اس کے ہونٹوں پر ہونٹ رکھ کر اسے خاموش کروا دیا۔ اس کے لمس پر بہکتے ہوئے میسم کی گرفت میں نرمی آئی کہ نیلم اگلے ہی سیکنڈ باتھ روم میں غائب ہو چکی تھی۔
یہ کس تھی؟ ایسا تو بچوں کو بہلانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ مرغے سے انڈے کی امید لگائی جا سکتی ہے، لیکن میری بیگم سے رومانس کی نہیں۔ میسم کے تو اپنی بیگم کی چالاکی پر حیران تھا، اور اوپر سے اپنی بے خودی سو بار لان تان کی۔ اگر وہ تھوڑے ہوش و حواس میں ہوتا تو وہ اسے ایسا چکمہ نہ دیتی۔ چیخ کی آواز پر میر، جو ڈرائنگ روم میں بیٹھا کام کر رہا تھا، بھاگتا ہوا روم میں داخل ہوا۔ لائٹ آن کیا تو روشنی چاروں طرف پھیل گئی، لیکن ابریش کو بیڈ پر نہ پا کر نظریں گھمائی تو اس کمرے کے ایک کونے میں اپنی سسکیاں دباتے دیکھ کر میر کی جان ہوا ہوئی۔ اگلے ہی پل وہ اس کے پاس تھا۔ کیا ہوا ابریش میری جان؟ وہ اسے خوف سے دور ہوتے اور اپنے آپ میں سمٹتے پا کر اسے سمجھ نہ آئی وہ کیا کرے۔ میر، آپ آ گئے، مجھے بچا لیں۔ وہ آ جائے گا، وہ بہت برا ہے۔ وہ یہاں چھوتا ہے مجھے۔ گردن چہرے پر ہاتھ رکھے وہ روتی اسے بتا رہی تھی۔ میر نے اپنا حصار اسے مضبوط کیا، جیسے ڈر ہو وہ اسے دور نہ ہو جائے۔ اتنی سخت گرفت پر ابریش کو لگا وہ سانس نہیں لے پائے گی، لیکن خوف کے باعث وہ اسے خود اس کے حصار میں دبکی بیٹھی تھی۔ میر نے اس کے ڈر کی وجہ سے اس سے کوئی بات اگلوانے کی کوشش نہ کی، لیکن اس کی باتوں کو وہ اچھے سے سمجھتا تھا۔ وہ بچہ نہیں تھا۔ اس کی یہ حالت کسی خطرناک حادثے کا پتہ دے رہی تھی۔ میر، آپ بہت بڑے، آپ نے لائٹ آف کی تھی، آپ کو پتہ ہے مجھے اندھیرے میں ڈر لگتا ہے۔ کافی وقت وہ اس کے حصار میں لیٹی۔ میر نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلائیں۔ وہ شاید اس کا خوف ختم کرنا چاہتا تھا۔ خوف ختم ہوتے ہی اب اس کی شکایات کا پینڈورا باکس کھل چکا تھا۔ اب شاید ساری زندگی میں برا ہی رہنے والا ہوں۔ میری ہی غربت میں میری شہزادی کو میں ہی برا لگ رہا ہوں۔ واہ میر سلطان واہ! وہ آہستہ سے بڑبڑایا۔ ہاں، البتہ ابھی اس کے کسی سوال کا جواب نہ دے سکا۔ ساحر بھرپور انگڑائی لیے اٹھا تو خود کو اکیلا بیڈ پر پایا۔ رات اپنی باہوں میں اس کی خوشبو نے جیسے حواس سلب کر لیے تھے۔ اتنی نشے بھری نیند تو شاید سلیپنگ پل سے بھی نہ آتی۔ فریش ہوتا نیچے پہنچا، جہاں اس کی بیوی اس کے لیے کھانا بنا رہی تھی۔ بیگم، بہت بھوک لگی ہے یار، اگر کچھ وقت لگا تو شاید میں تمہیں ہی کھا جاؤں۔ وہ ایسے جیسے کل کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ آج کون سی سزا تیار ہے میرے لیے، کیونکہ مجھ سے کھانا جل گیا ہے۔ وہ جلی روٹیاں اس کے سامنے رکھتی بولی۔ ساحر جھٹکے سے اسے قریب کر گیا۔ اگر وہ ٹیبل کو نہ تھامتی تو اس کی گود میں گرتی۔ بیٹھو۔ ایک ہاتھ اس کی بازو پکڑے، دوسرے ہاتھ سے کرسی اپنے قریب اسے بیٹھنے کا بولا۔ کیا مسئلہ ہے اب یا اور درد دینا ہے؟ وہ اس کی نظروں کو خود پر دیکھ کر دانت پیستی بولی۔ اف، یہ روٹی کھانے کے بعد دل چاہ رہا ہے بنانے والے کا چہرہ چوم لوں۔ وہ اس کی بات کا الٹا جواب دیتا لب اس کے گال پر رکھنے والا تھا کہ مناہل نے اس کے ہونٹوں پر اپنے ہاتھ رکھے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ اس کے ہونٹوں کا لمس اپنے ہاتھوں کی پشت پر محسوس کر کے ایک دم بھڑکی۔ بدتمیزی کہاں ہے میری جان، یہ تو انعام ہے میرے لیے، اتنا پیارا ناشتہ بنانے کے لیے۔ جلی روٹی کی چھوٹی چھوٹی بائٹ لیتا وہ اسے پاگل ہی لگا۔ تم یہ کیسے کھا رہے ہو؟ یہ بہت جل چکی ہے۔ اپنے آپ کو کہنے سے باز نہ رکھ پائی۔ چاہے یہ کیسی بھی ہو، میرے لیے کسی پسندیدہ ڈش سے کم نہیں ہے۔ وہ بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ گاہے بگاہے نظریں اس کے ہاتھوں سے چہرے تک جاتی تو اس کے ایک ایک نقش پر جیسے گم سی ہو گئی تھی۔ اگر ایسے دیکھتی رہی
تو باخدا ساری زندگی تمہارے سامنے سے بندہ خاکسار ہل نہیں پائے گا۔ نہیں نہیں میں تو نہیں دیکھ رہی۔ سٹ پٹاتے ہوئے اپنی نظروں کا رخ بدلا۔ میر، میرے بالوں میں کنگھی کر دیں۔ وہ وائٹ جینز، بلیک شرٹ، گیلے بال گردن سے چپک رہے تھے۔ میر کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر اسے بلایا۔ اب تمہارا میر اتنا بھی شریف نہیں ہے کہ تم ایسے گھومو اور مجھ سے کوئی گستاخی نہ ہو۔ وہ جانتا تھا کہ وہ خوبصورت ہے، لیکن اس پر لگا وہ شاید ساری زندگی اسے ایسے ہی ٹکٹکی باندھ کر دیکھ سکتا ہے۔ منہ زور جذبات میں جیسے شدت سے طغیانی آئی۔ ایک جھٹکے سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے، گردن میں منہ ڈالے، گہری سانس کھینچی۔ میر، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں مجھے۔ پتہ نہیں کیوں اس کے پاس آنے سے ابریش کی دل معمول سے ہٹ دھڑکتا تھا۔ خود کو ایسے امتحان میں تم خود ڈالتی ہو۔ یہ بندہ تو تم پر پہلے سے ہی فدا ہے، اب ایسا کچھ کرو گی تو معاملہ خطرناک ہو سکتا ہے، وہ گمبھیر لہجے میں کہتا اسے سانس روکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ ایک گہری سانس بھرتا وہ اسے صوفے پر بٹھائے اس کی کنگھی کرنے لگا۔ تمہارے بال بڑے ہو رہے ہیں، کل جا کر ان کو کٹواتا ہوں میں۔ اس کے بالوں کی لمبائی بڑھتے دیکھ کر اسے حیرانی ہوئی تھی۔ میں نے نہیں بال کٹوانے، آپ نے پہلے بھی کٹوا دیے تھے، ویسے بھی سب بولتے ہیں مجھے لمبے بال پیارے لگتے ہیں۔ وہ بھی دوبت بولی۔ یہی تو میں نہیں چاہتا کہ میرے علاوہ تم کسی کو پیاری لگو، اور مجھے تو تم کسی بھی حال میں پیاری لگتی ہو، اس لیے نو آرگیومنٹس۔ جیسے اس کی مداخلت اچھی نہیں لگی تھی۔ آپ بہت سیلفش ہیں میر۔ آئی نو میری لٹل اینجل۔ وہ بھی اسی انداز میں بولا۔ دعا کرو مجھے دسمبر یہ راس آ جائے۔ دعا کرو مجھے دسمبر یہ راس آ جائے، میرا رشتہ لے کے خود میری ساس آ جائے۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے، واہ کاشی تیرا تو کوئی مول نہیں۔ خود کو سراہا۔ ہاں گدھوں میں عیشا کون سا پیچھے رہی۔ ان دونوں کے رشتے کی بات کی بھنک پڑی تھی۔ اس کی ذو معنی باتیں اور بکواس شاعری پر لعنت ہی بھیج سکی۔ جیلس لوگ جل جل کر کوئلہ ہو گئے ہیں، کیونکہ میں اپنی بیوی کا اکلوتا شوہر بننے والا ہوں۔ چائے پیتے آلیان کے منہ سے چائے گری تھی اور کاشان نے گریبان سے پیٹ تک گیلا کر چکی تھی۔ کسی کے جلنے کا تو پتہ نہیں، البتہ تم چائے ضرور ہو گئے ہو۔ وہ اتنا کہتی چائے کا ٹرے اٹھاتی کچن میں چلی گئی تھی۔ یہ کیا ہے بھائی؟ صدمے بھری آواز آلیان کے کانوں میں پڑی تھی۔ اور جو تم بکواس کر رہے تھے اکلوتے ہونے کے شرف کی، وہ کیا تھا؟ اب میرے شدید کنوارے کو کیا پتا، بس منہ سے پھسل جاتا ہے۔ کاشان اور اپنی غلطی مان لے، یہ کسی ڈکشنری میں نہیں لکھا تھا۔ میرے کنوارے پن کو، اسی بات کو مد نظر کر لے، کل تو خواب میں بھی بھینس کو مالا پہنانے جا رہا تھا۔ اس کی بات سنتے ہی ہال میں داخل ہوتے شہباز صاحب کا بھی قہقہ چھوٹا۔ کچن کے دروازے پر کھڑی عیشا ایک غلط نگاہ بھی ڈالے بغیر اپنے روم میں چلی گئی۔ میری بچی کی خیر خبر لی ہے کسی نے؟ میری ہمت نہیں ہوئی کہ کال کر سکوں۔ شہباز ایک بار پھر سے رنجیدہ ہوئے۔ ارے بابا،
آپ ٹینشن مت لیجیے گا، پہلے ہی بڑی مشکل سے آپ کا بی پی نارمل ہوا ہے اور وہ بالکل ٹھیک ہے۔ میری بات ہوئی ہے، کچھ ٹائم تک آ جائیں گے۔ میں آپ کے بی پی کی میڈیسن لاتا ہوں۔ وہ ان کو کسی ماں کی طرح ڈانٹتا میڈیسن لینے ان کے روم میں گیا۔ کبھی کبھی تو اسے دیکھ کر بابا، مجھے لگتا ہے ماں کی روح اس میں گھس گئی ہے۔ تمہاری زبان کچھ زیادہ ہی نہیں چل رہی؟ لگتا ہے لگام ڈالنی پڑے گی، وہ اس کی فراٹے دار زبان پر طنز کرتے ہوئے بولے۔ ہاں تو شادی کروا دینا، ویسے بھی لوگ اپنے بگڑے بچوں کو لگام دلوانے کے لیے ان کی شادی کرتے ہیں۔ پھپھو میرا کھانا آج روم میں دیجیے گا، باہر کے حالات ناسازگار ہو گئے ہیں۔ اپنے روم کی طرف بھاگتا، پھپھو کو اپنے کھانے کا کہتا یہ جا وہ جا، اور پیچھے والد صاحب اپنا بی پی بڑھانے کے لیے علاوہ کچھ نہ کر سکے۔ صبح جلدی نہیں اٹھ سکتی؟ کوئی اللہ رسول کا نام لیا کرو، اپنے شوہر کو خوش رکھنے کی دعا کیا کرو۔ نیلم نے ایک غصیلی نگاہ ڈالی، جو خود تو کچھ کرتا نہیں ہر بات کا طعنہ اسے دیتا تھا۔ میں صبح اٹھی تھی، نماز بھی پڑھی تھی، آپ خود ہی گدھے گھوڑے بیچ کر سوئے ہوئے تھے، تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ وہ بھی کہاں پیچھے رہتی۔ اچھا بس کرو، وہ تو بس ایسے ہی کبھی کبھار ہو جاتا ہے، اور بیویاں تو شوہروں کی ہزار برائیاں چھپا کر ان کی ایک اچھائی کو بڑھا چڑھا کے بتاتی ہیں، اور ایک تم ہو جو بس مجھ میں نقص نکالتی رہتی ہو۔ وہ ناشتہ چھوڑے جیسے لڑنے مرنے کو تیار ہو گیا تھا۔ ہوں نہ ہوں ہے کون سی اچھائی، یہ عورتوں کی طرح لمبے بال یا گنڈوں کی طرح کانوں میں ڈالی بالی، ایک سوائے رنگ گورے کے ہے ہی کیا آپ کے پاس؟ اور رنگ بھی ایسا ولایتی مرغا ہو۔ جہنمی عورت شوہر کو ناراض کرنے والی کبھی خوش نہیں رہتی۔ وہ تو میں ویسے بھی آپ کے ساتھ نہیں ہوں۔ اس کی بات نے میسم کو جیسے ٹکڑوں میں کر دیا تھا۔ انسان بولنے سے پہلے سوچ لے کہ اس کے الفاظ کسی کو کتنا درد دے سکتے ہیں۔ وہ تو ہزار بار سوچے۔ منہ میں جاتا نوالا وہ بمشکل چباتا بنا اس سے نظریں ملائے ہوٹل روم سے نکل گیا، اور نیلم یہ سوچتی رہ گئی کہ وہ اتنی خاموشی سے کیسے چلا گیا۔ صبح سے دوپہر اور دوپہر سے شام کے سائے پھیلنے شروع ہو گئے تھے، لیکن میسم نہ آیا۔ پہلے تو وہ آرام کرتی رہی، لیکن سو سو کر بھی اب نیند بھی جیسے روٹھ چکی تھی۔ اوپر سے زیادہ خوف اسے اس بات کا تھا کہ کہیں وہ اسے چھوڑ کر چلا تو نہیں گیا۔ وہ تو اس سے جان چھڑوانا چاہتا تھا۔ یہ سوچ سوچ کر وہ رہ کر خود کو ہلکان کر چکی تھی۔ کمرے میں موجود روشنی بھی اس کے اندر کے گھنے اندھیرے کو کم نہ کر سکی۔ نیلم نیلم، وہ کمرے میں داخل ہوتا اسے بے چینی سے آواز دینے لگا۔ کہاں چلے گئے تھے آپ کو میں یاد نہیں تھی؟ نیلم گلے لگتی ہچکیوں سے روتی میسم کے حواس باختہ کر چکی تھی۔ نیلم، میں یہیں ہوں، بس رونا بند کرو یار، تمہارا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے۔ وہ اسے حصار میں لیے الفاظ میں خود بخود نرمی آ چکی تھی۔ تو نہ چھوڑ کے جاتے مجھے، پتہ ہے کتنا ڈر گئی تھی میں۔ وہ اس کے سینے سے سر نکالتی بولی، سنہری آنکھیں جن میں نمی موجود تھی۔ کیوں ڈر گئی تھی؟ میں آ تو گیا ہوں نا۔ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لیے وہ اتنا قریب تھے کہ ہوا کو گزرنے کی بھی مہلت لینی پڑتی۔
مجھے لگا آپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ آپ کو میں بری لگتی ہوں نا، اس لیے۔ آج اس کی قربت میں عجیب سا سرور تھا جو اسے محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی تڑپتی گرم سانسیں چہرے پر کوسوں قضا کے رنگ بکھیر چکی تھی۔ نرمی سے بیڈ پر اسے بٹھاتا خود گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھ چکا تھا۔ نیلم، تمہیں چھوڑنے کا اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تم سے میری سانسیں جڑ چکی ہیں۔ تمہیں میرے بال پسند نہیں ہے نا؟ یہ بالی تم جیسے مجھے بنانا چاہو گی میں ویسا بن جاؤں گا۔ اب مجھے خود سے دور نہیں کرنا۔ مجھے لگتا تھا میں اپنی زندگی میں محبت جیسی بلا سے دور رہوں گا۔ دیکھو آج مجھ خود شناس جیسے اتنے اوپر کچھ نہیں دکھتا تھا، اب یہ دل خود سے پہلے تمہارا سوچتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ جو دھڑکن ہے تمہاری سانسوں سے جڑ گئی ہے۔ اپنے دل کے مقام پر اسے نرم روئی جیسا ہاتھ رکھتا اسے بے حال کر رہا تھا۔